کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، برادران دین، امت بہترین، اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ اسلام
ایک عالمگیر دین ہے اسلام، ایک ہماگیر دین ہے۔ اسلام کی تعلیم کے اندر، اسلام کی تربیت کے اندر یہ خوبی اور یہ خصوصیت ہے کہ یہ دین ہر وقت کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس دین کو پیدا فرمایا۔ یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل، دین کامل، دین اکمل۔ اب اس دین کے اندر نہ میری مرضی سے، نہ آپ کی مرضی سے، نہ کسی مولوی پیر فقیر کی مرضی سے، نہ کسی جرنیل قاضی اور جج کی مرضی سے، نہ کسی حکمران سیاستدان کی مرضی سے تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اس دین کو نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دین اپنی حیثیت کے اندر، اپنی شکل کے اندر مکمل ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس دین کو مولوی پسند کرے، کوئی خطیب پسند کرے، کوئی امام پسند کرے، کوئی ادیب پسند کرے، کوئی حکمران پسند کرے، کوئی سیاستدان پسند کرے، اور بات ہے، لیکن اس دین کی افضلیت کی وجہ یہ ہے، اس دین کی خوبی یہ ہے، اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پسند کرنے والا کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو چلانے والا، وہ اس دین کو پسند کرنے والا ہے۔ کوئی عام اس دین کو پسند کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی پسند ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بناوٹ ہے، اور اس پر اعتراض، اس پر تنقید، اس میں کمی، اس میں زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ جو کرے گا، جو کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی پیروی کرتا ہے، جو سچائی اور حقیقت کو، جو فلاح اور کامیابی کو، جو اللہ کی رضا کو، جو اللہ کی خوشنودی کو، جو جنت کے حصول کو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ تلاش کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر مغرب کی طرف تلاش کرے، اسلام کو چھوڑ کر یورپ کی طرف تلاش کرے، اسلام کو چھوڑ کر لبرلزم میں تلاش کرے، اسلام کو چھوڑ کر سیکولرزم میں تلاش کرے، اسلام کو چھوڑ کر
کر سوشلزم میں تلاش کرے، اسلام کو چھوڑ کر ہندوازم میں تلاش کرے، اسلام کو چھوڑ کر بدھزم میں تلاش کرے، اسلام کو چھوڑ کر کسی فحاشی کے اندر تلاش کرے، کسی اریانی کے اندر تلاش کرے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا، کوئی راستہ اس منزل کی طرف نہیں جاتا۔ منزل کی طرف جانے والا، کامیابی کی طرف جانے والا، اللہ کی رضا کی طرف جانے والا، جنت کی طرف جانے والا، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی منزل ہے، ایک ہی نشان ہے، ایک ہی دین ہے، اور اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اس کے سوا سب جھوٹ، سب غلط۔ لیکن آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی ترجیحات اس وقت کے لیے تھیں، اب کے لیے نہیں ہیں، حالات بدل گئے ہیں۔ اس وقت جناب حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں۔ اس وقت کے تقاضے اور تھے، اب کے تقاضے اور ہیں۔ حالانکہ اسلام ہماگیر دین ہے، عالمگیر دین ہے، ہر وقت کے لیے اس کا قانون ہے، ہر دور کے لیے اس کا قانون ہے، اس کے ضابطے، اس کا دستور، اس کا منشور، اس کا آئین، اس کے تقاضے ہر علاقے کے لیے ہیں، ہر رنگ کے لیے ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں، ہر وقت کے لیے ہیں۔ وقت بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، زمانہ بدل سکتا ہے، افکار بدل سکتے ہیں، تہذیبیں بدل سکتی ہے، لیکن دین اسلام نہ بدلا ہے، نہ بدل سکتا ہے، اور نہ اس کے اندر تبدیلی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ کیا اس وقت کے حالات تھے اور اب کے حالات ہیں؟ اسلام کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، طواف کرو، پہلے 3 چکر رمل کی شکل میں لگاؤ، پہلے 3 چکر رمل کرو، یعنی سینہ تان کے اکڑ کے چلو پہلوانوں کی طرح، تاکہ جو دشمن مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے، جو دشمن مسلمانوں کو بیمار سمجھتا ہے، جو دشمن مسلمانوں کو ضعیف سمجھتا ہے، ان کو پتہ چلے ان کے ایمان بھی مضبوط ہیں، ان کے عقیدے بھی مضبوط ہیں، ان کے نظریے بھی مضبوط ہیں، اور ان کے جسم بھی مضبوط ہیں۔ اکڑ کے چلو، سینہ تان کے چلو، تاکہ دشمن پر روب جمایا ڈال سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت ہے، خلافت فاروق اعظم ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ کعبے کا طواف کرتے کرتے رمل کی شکل میں چکر لگائے، پھر کہا اب تو ہمیں دشمن دیکھتا ہی نہیں، اسلام غالب آ چکا، پورا مکہ اسلام کی لپیٹ میں ہے، سارے مکے والے مسلمان ہو چکے ہیں، یہاں تو کافر بھی کوئی نہیں، یہاں تو مشرک بھی کوئی نہیں، یہاں تو ہمارے دین کا مخالف بھی کوئی نہیں، اب ہم اکڑ کے کس کے لیے چلتے ہیں، اب ہم سینہ کس کے لیے تانتے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، اس لیے سینہ تان کے چلتے ہیں، اس لیے اکڑ کے چلتے ہیں، ہم نے دیکھنے والا کوئی نہیں، ہمارا دشمن بھی موجود نہیں، ہمارا مخالف بھی موجود نہیں، صرف اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ آمینہ کے لال کا حکم ایسا کرنے کا ہے، مدینہ کے تاجدار کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، یہ صفا اور مروہ کی سعی ایک خاص حالات میں اماں ہاجرہ نے کی۔ اماں ہاجرہ کے چکر، اماں ہاجرہ کا بھاگنا، اماں ہاجرہ کا دوڑنا، اماں ہاجرہ کی بے چینی، اماں ہاجرہ کی جو بے چینی اور بے اضطراری تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ وہ اس وقت کے حالات تھے، لیکن اس بے چینی کو، اس اضطراری حالت کو سامنے رکھ کے، مد نظر رکھ کے، اس بھاگنے کو، دوڑنے کو، چکر لگانے کو اللہ اور اس کے رسول نے حصہ بنا دیا عمرے کا۔ اب سب کچھ ہو سکتا ہے، عمرے میں سے اس جز کو نہیں نکالا جا سکتا۔
وہ حالات تو کئی ہزار سال پہلے کے تھے. اب تو لوگ وہاں پانی کی تلاش میں تو نہیں بھاگتے. اب لوگ اپنے بچوں کو لٹا کر تو نہیں بھاگتے. کس لیے بھاگتے ہیں؟ صفا اور مروہ کی سعی کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ایسا کرنے کا امام کائنات، رسول کائنات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. آپ کے حکم کی تعمیل میں، اور آپ کے حکم کی تعمیل اتنی ضروری ہے، اتنی واجب ہے. کعبے کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے آئے. حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، حجر اسود تو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، پتھر کے ٹکڑے سے بڑھ کر تیری حیثیت نہیں. تو نہ نفع کا مالک ہے، نہ تو نقصان کا مالک ہے، نہ تو اولاد دینے والا، نہ تو صحت دینے والا، نہ تو تندرستی دینے والا، نہ تو رزق دینے والا. رزق دینے والا بھی اللہ، نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ، صحت کا مالک بھی اللہ، تندرستی کا مالک بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ. حجر اسود تو کچھ نہیں کر سکتا. تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں، تیرے پہ آ کر اس لیے سلام کرتا ہوں کہ ایسا کرنے کا مجھے میرے آقا نے حکم دیا. آقا کے حکم کی تعمیل میں، آقا کے فرمان کی تعمیل میں، آقا کی سنت کی پیروی میں، آقا کے فعل کی پیروی میں، آقا کے عمل کی پیروی میں ہم ایسا کرتے ہیں اور اپنے پیارے آقا کی سنتوں پہ عمل ایسا ہی کرتے رہیں گے. حالات بدل گئے لیکن سنت نہیں بدلی. حالات بدل گئے، اللہ کے رسول کے فرمان نہیں بدلے. آپ کا فرمان برحق، آپ کی سنت برحق سچی ہے اور ہر وقت کے لیے ہے. اس کے اندر نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی کی جا سکتی ہے. اور آج ہم یہی بات کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی حکم خدا کے اندر، طریقہ مصطفیٰ کے اندر ہے. اللہ کی اگر تم خوشنودی چاہتے ہو تو اس کے رسول کی سنتوں کو اپنا لو، اس کے رسول کے طریقوں کو اپنا لو، اس کے رسول کو فرقے فرامین کو اپنا لو. اور اگر حکمران اپنی حکومتوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، حکمران اپنے ملکوں کی ترقی چاہتے ہیں، حکمران اپنے ملکوں کا استحکام چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول کے فرامین کو اپنا دستور مان لیں، اپنا آئین تسلیم کر لیں. جو فرما دیا آمینہ کے لال نے اسے مان لیا جائے، جس سے روک دیا اس سے رکا جائے. اسی کے اندر میری بھی کامیابی ہے، آپ کی بھی کامیابی ہے، عوام کی بھی کامیابی ہے، خاص کی بھی کامیابی اسی بات کے اندر ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اقتدار کے پجاریوں کو، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کرسی کے لالچیوں کو، کہ وہ اپنے اقتدار کی خاطر، مال کی خاطر اور کرسی کی خاطر، حکمرانی کی خاطر اپنی عزتیں بیچتے ہیں. وہ تو بیچتے ہی بیچتے ہیں، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے اپنے ایمان کو بھی بیچ ڈالتے ہیں. ایمان کا سودا، ضمیر کا سودا، عزت کا سودا، ملک کا سودا، عوام کا سودا کرتے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار کو طول بخشنے کے لیے. اسلام کو اپنا کر اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتے، اللہ کے رسول کی رضا نہیں چاہتے، اللہ کے رسول کی خوشنودی نہیں چاہتے، بلکہ کس کی چاہتے ہیں؟ اور یاد رکھو، میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، جو مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنے والا، غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والا، جو غلام مصطفیٰ ہے وہ اپنے آقا کی خوشنودی چاہے گا. جو غلام مصطفیٰ ہے وہ اپنے آقا کے طریقوں پہ عمل کرے گا. جو غلام مصطفیٰ ہے وہ اپنے آقا کے فرامین پر عمل درآمد یقینی بنائے گا. لیکن جن کا آقا مغرب ہو، جن کا آقا یورپ ہو،
جن کا آقا امریکہ ہو، جن کا آقا برطانیہ ہو، وہ مدینے والے آقا کے نہ حکموں کو دیکھتے ہیں نہ طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کو حکم کا انتظار ہوتا ہے مغرب سے، یورپ سے، وہ منتظر، اور اسی انتظار میں وہ سودا کرتے ہیں دین کا، اسلام کا، ایمان کا، نظریے کا، غیرت کا، ملک کا سودا کرتے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر بل پاس کرو، حقوق نسواں، حقوق خواتین بل، حقوق نسواں بل پنجاب کے اندر پاس ہوا۔ یہ حقوق نسواں بل بنانے والے، پاس کرنے والے یہ کون ہیں؟ پنجاب حکومت، اس کے وزراء، اور یورپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والی نام نہاد این جی اوز، ان کی خواتین اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں، اور پنجاب اسمبلی کی خواتین، یہ وہ عناصر جنہوں نے مل کر یہ بل بنایا، اس بل کو پاس کرایا، اور بل پاس ہوا۔ حکمرانوں کو بھی نہیں پتا، بیچاروں کو، بیچارے وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں پتا کہ یہ پاس ہو گیا ہے۔ پاس ہونے کے بعد کہتے ہیں ہمیں بتاؤ یہ غیر اسلامی کہاں سے ہے؟ جب یہ بل بنایا گیا نہ کسی عالم دین سے مشورہ کیا، نہ کسی مفتی سے رائے لی، اور چلو حکمرانوں اہل حدیثوں سے نہ رائے لیتے، حنفیوں سے لے لیتے، حنفیوں میں بھی دیوبندیوں کی رائے کو نہ مانتے، اور اپنے بریلویوں کے مولویوں کو بلا کر ان کو حلوے کھلا کر کوئی ان سے ہی پوچھ لیتے کہ یہ پاس کرنے لگے ہیں، یہ بنانے لگے ہیں، یہ قانون کا حصہ بنانے لگے ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا یہ کوئی اسلام کے خلاف تو نہیں؟ اور آج یہی وجہ ہے کہ اس بل کو میں ہی غیر اسلامی نہیں کہتا، میرے قائد علامہ ساجد میری غیر اسلامی نہیں کہتے، بلکہ یہ بل ایسا ظالمانہ بل ہے کہ جس کو بریلوی بھی غیر اسلامی کہہ رہے ہیں، جس کو شیعہ بھی غیر اسلامی کہہ رہے ہیں، جس کو دیوبندی بھی غیر اسلامی کہہ رہے ہیں، ہر وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر 1% بھی ایمان ہے، 1% بھی اسلام کا تصور موجود ہے، وہ اس بل کو اسلامی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اس بل کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اب اس بل کے پیچھے وہ نام نہاد این جی اوز، وہ اسلام دشمن، وہ ملک دشمن، وہ پاکستان دشمن ادارے اور این جی اوز کہ جن کا مقصد ہی پاکستان کے اندر مغربی تہذیب کا فروغ ہے، جن کا مقصد ہی پاکستان کے اندر مغربی کلچر کا احیاء ہے، جن کا مقصد ہی پاکستان کی بہو بیٹی کے سر سے آنچل کو چھین لینا ہے، جن کا مقصد ہی پاکستان کی عزتوں کو بازار میں نیلام کروانا ہے، جن کا مقصد ہی پاکستان کی عزتوں کو سرے بازار نچوانا چاہتی ہے، یہ کام کرنے والے ادارے اور این جی اوز وہ ہیں، نہ یہ محب وطن ہیں، نہ یہ محب اسلام ہیں۔ مغربی تہذیب کے دل دادا، مغربی تہذیب کے پیروکار، اور مغربی تہذیب یہ کیا ہے، یہ کیا چاہتی ہے؟ مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ پاکستان سے حیا کا کلچر ختم ہو، مغربی تہذیب چاہتی ہے پاکستان سے شرم کا کلچر ختم ہو، مغربی تہذیب چاہتی ہے پاکستان سے خاندانی نظام ختم ہو، مغربی تہذیب چاہتی ہے پاکستان کی بہو بیٹی کو بےہودہ کر دیا جائے، مغربی تہذیب چاہتی ہے پاکستان کے نظام تعلیم کے اندر مخلوط کلچر ہو، مغربی تہذیب چاہتی ہے پاکستان کے اداروں کے اندر مخلوط نظام ہو، مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ عورت کو ماں کی جگہ سے اٹھا کر بازار کی زینت بنا دیا جائے، مغربی تہذیب چاہتی ہے بہن کو عزت کی جگہ سے اٹھا کر اشتہار کے لیے بورڈ پہ عویزہ کر دیا جائے، مغربی تہذیب چاہتی ہے بیٹی کو ناموس کے سرکل سے نکال کر بازار کے اندر آوارہ منش اور بدگماش لوگوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ یہ مغربی تہذیب چاہتی ہے۔ مغربی تہذیب عورت کا
وہی حال کرنا چاہتی ہے جو اس نے امریکہ کے اندر کیا۔ مغربی تہذیب عورت کا وہی حال کرنا چاہتی ہے جو اس نے برطانیہ کے اندر کیا۔ مغربی تہذیب عورت کا وہی حال کرنا چاہتی ہے جو اس نے یورپ کے اندر کیا۔ اتنا برا حال کیا، وہ ماں بنتی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس کے بچے کا باپ کون ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ بہن کس کی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس کا باپ کون ہے۔ یہ کلچر، یہ نظام، یہ تہذیبیں، یہ رویے پاکستان کے اندر وہ لانا چاہتے ہیں۔ کون لانا چاہتے ہیں؟ جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ کون لانا چاہتے ہیں؟ جو نظریہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ کون لانا چاہتے ہیں؟ جو اسلام کے دشمن ہیں۔ کون لانا چاہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مرنے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جانے کے نام پر جانے قربان کرنے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا نظام نہ کل چلا تھا، نہ انشاءاللہ آئندہ چلنے دیا جائے گا۔ قانون بناتے ہیں، جمہوریت، آزادی رائے، آزادی رائے کا شور، آزادی رائے، آزادی رائے۔ شام کے وقت، مغرب کے بعد یہ کچھ دکاندار اور تاجر تماشے لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی چینلوں پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے وہ دکانداریاں چمکانے والے، وہ تماش بین، وہ پنجابی میں وہ ڈمرو بجانے والے، تماشا لگانے والے، وہ مداری، جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کی بات کرنے والے اور آزادی اظہار رائے کے نام پر اسلام کے اوپر تیر برسانے والے، اسلام کی تعلیمات پہ نشتر زنی کرنے والے اگر اتنے ہی جمہوریت کے علم بردار ہیں، اتنے ہی آزادی اظہار رائے کے وہ علم بردار ہیں، تو ٹی وی چینلوں پر پھر مفتیان کو کیوں نہیں بلاتے؟ ٹی وی چینلوں پر اس موقف کے اندر علماء کو کیوں نہیں بلاتے؟ علماء کا موقف، خطباء کا موقف، ائمہ کا موقف، محدثین کا موقف، کیا علماء کا جو بیان ہے وہ آزادی اظہار رائے نہیں؟ علماء کی گفتگو آزادی اظہار رائے نہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنا کیا یہ آزادی اظہار رائے نہیں؟ احادیث پڑھ کے سنانا آزادی رائے نہیں؟ صحابہ کے اقوال کو نقل کرنا کیا آزادی اظہار رائے نہیں؟ آزادی اظہار رائے صرف امریکہ کی وکالت کا نام ہے؟ آزادی اظہار رائے صرف برطانیہ کی غلامی کرنے کا نام ہے؟ آزادی اظہار رائے صرف یورپ کے لیے وکالت اور دلالت کرنے کا نام ہے؟ اگر اس چیز کا نام آزادی اظہار رائے ہے تو پھر ہم ایسی آزادی اظہار رائے کو نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں۔ عجیب آزادی اظہار رائے ہے، یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں بیٹھ کر، جو نام لحاظ لبرل، سیکولر اور سوشلزم کو ماننے والے جو دین بیزار لوگ ہیں، دین دشمن لوگ ہیں، ان کو بیٹھ کر ان سے دین کے بارے میں فتوے لیتے ہیں، جن کو دین کی ابجد کا پتہ نہیں، جن کو دین کی الف بے کا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے مظلوم ترین دین اسلام ہے، سب سے مظلوم ترین دین اسلام ہے، اس لیے کہ جو لوگ دین کی ابجد کو نہیں جانتے، دین کی الف بے کو بھی نہیں جانتے، جن کو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ دین اسلام کے بارے میں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ مفتی ہی نہیں بلکہ مجتہد بنے ہوتے ہیں، مجتہد بنے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جن کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کیا ہے، ان کی حیثیت اور شخصیت کیا ہے، وہ لوگ پھر ایسے بل پاس کرواتے ہیں، پھر ایسے قانونوں کی جو خلاف اسلام ہیں، جو خلاف قرآن ہیں، جو خلاف حدیث ہیں، جو خلاف سنت ہیں، پھر ان کی بیجا وکالت کرتے ہیں جھوٹے دلائل کے ساتھ۔ اور پھر اس بل کے اندر کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، جی بتائیں تو صحیح کہ یہ بل ہے کیسے غیر اسلامی، یہ بل کی کون سی دفعہ اسلام کے خلاف ہے؟ میں کہتا ہوں حکمرانوں اور حکمرانوں کے وزیروں، مشیروں،
اور یورپی تنہاؤں پہ پلنے والوں اور ان کی ہڈیوں کو کھانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ، جب تم نے یہ خواتین بل پنجاب اسمبلی سے پاس کیا، تم نے یہ بل بنایا، بل کو بناتے وقت، بل کو پاس کرتے وقت بتاؤ تو صحیح قرآن کی کس آیت کو مد نظر رکھا تھا، ہر کس حدیث کو مد نظر رکھا تھا، پاک پیغمبر کے کس پاک فرمان کو تم نے سامنے رکھ کر، کس قرآن کی آیت کو نص کے طور پر لے کر اور حدیث کو بطور نص لے کر، بطور رہنمائی لے کر تم نے یہ بل بنایا؟ بتاؤ تو صحیح کون سی قرآن کی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ چلو قرآن اور آیت کو، حدیث کو تو تم مانتے ہی نہیں، تمہیں آتا ہی نہیں پڑھنا، تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ پاکستان کے آئین کا تم نے حلف اٹھایا ہے، پاکستان کے آئین کی تم نے قسم کھائی ہے۔ بتاؤ جب تم نے بل بنایا، اس پورے بل کے اندر پاکستان کے آئین کا ذکر کیا ہو، پاکستان کے آئین کے کسی آرٹیکل کا ذکر کیا ہو، پاکستان کے آئین کی کسی ایک شیک، ایک دفعہ کا ذکر کر کے تم نے کہا ہو کہ اس کی تشریح میں ہم یہ قانون پاس کروا رہے ہیں، تم نے قرآن کو معاذ اللہ پسے پس ڈال ڈالا، تم نے حدیث مصطفیٰ کو پسے پس ڈال دیا، اور تو اور تم نے پاکستان کے قانون کو پسے پشت ہی نہیں ڈالا، بلکہ تم نے پاکستان کے قانون کو پاؤں تلے روند ڈالا ہے، پاؤں تلے روند کے تم آگے گزر گئے اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے۔ اور کہا گیا اس بل کے اندر یہ بات لکھی گئی اور اس کا آغاز کیا گیا کہ اصناف کے مابین مساوات قائم کی جائے گی، مرد اور عورت کے درمیان مساوات قائم کی جائے گی، مرد اور عورت کو ایک درجہ دیا جائے گا، مرد اور عورت کا ایک ہی مقام ہوگا، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ کا قرآن کہتا ہے للرجال علیہن درجہ، مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء 5واں پارہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کو عورتوں پہ فوقیت عطا فرمائی ہے، افضلیت عطا فرمائی ہے، برتری عطا فرمائی ہے۔ تم کہتے ہو ہم برابر کریں گے، ہم برابر سمجھتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں؟ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں؟ سورہ نساء کے خلاف نہیں؟ سورہ بقرہ کے خلاف نہیں؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات کچھ کہہ رہی ہیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ جی نہیں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر۔ تمہیں دونوں کی برابری کا اگر خیال ہوتا تو صرف تحفظ خواتین بل نہ ہوتا، تحفظ مردہ بل بھی ہوتا۔ مردوں کے کوئی حقوق نہیں، صرف عورتوں کے حقوق ہیں۔ تمہیں عورتوں کے حقوق کا بڑا فکر ہے، یہ بیچارے مرد جن کا سارا دن استحصال ہوتا ہے، جن کا تمہاری حکومتیں استحصال کرتی ہیں، تمہارے سرکاری ادارے جن مردوں کا استحصال کرتے ہیں، جن کو سارا دن بجلی کے بلوں کے لیے لائنوں میں کھڑا ہو کر ذلیل ہونا پڑتا ہے، پنشنیں لینے کے لیے بینکوں کی لائنوں میں ذلیل ہونا پڑتا ہے، جن کو گیس کے بل ٹھیک کروانے کے لیے تمہارے دفاتر کے ہزاروں چکر کاٹنے پڑتے ہیں، جن کو اپنے پاسپورٹ بنوانے کے لیے، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، جن کے ساتھ تمہارے سرکاری ملازم جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں، تم نے کبھی ان بیچارے مردوں کا تو سوچا نہیں؟ عورتوں کی تم کو بڑی فکر پڑ گئی۔ کیا یہ مرد انسان نہیں؟ تم مساوات کی بات کرتے ہو، انصاف کی بات کرتے ہو، برابری کی بات کرتے ہو، اور برابری کی بات کرتے ہو، عورت کو اٹھا کے مرد کے مقام پہ لاتے ہو اور مرد کو اٹھا کے عورت سے ذلیل کر دیتے ہو۔ عورت بل کے اندر لکھا گیا متاثرہ شخصیت، بیوی نہیں، متاثرہ شخصیت ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور اس کو تنگ کرنے والا، اس کو مارنے والا، اس کو تشدد کرنے والا، اس کی آزادی اظہار رائے کے اندر مداخلت کرنے والا، اس کی آزادی کے اندر مداخلت کرنے والا مرد۔ یعنی باپ بھی اپنی بیٹی کو نہ ٹوکے کہ بیٹی رات کے 12 بجے کہاں سے آ رہی ہو۔ یہ کلچر چاہتے ہیں پاکستان کے اندر،
کہ بہن بھی اپنی بھائی بھی اپنی بہن کو کسی غیر کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھے وہ یہ پوچھنے کی جرت نہ کرے تم کس کے ساتھ گئی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ فیس بک پہ دیکھے، کسی کے ساتھ موبائل پہ باتیں کرتے ہوئے دیکھے، کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھے، کسی کے ساتھ جناب باہر ہوٹلوں کے اندر کلبوں کے اندر جاتے ہوئے دیکھے، اور خاوند بھی اپنی بیوی کو نہ پوچھے کہ جناب محترمہ آپ یہ کیا کر رہی تھی۔ بل کے اندر لکھا، بل کے اندر اگر پوچھے وہ عورت گھر چھوڑ دے، کہاں جائے؟ شیلٹر ہوم۔ شیلٹر ہوم کو کون چلائے گا؟ شیلٹر ہوم کے بارے میں اسی قانون کے اندر لکھا کہ شیلٹر ہوم کو چلانے والی این جی اوز ہوں گی، اور وہ این جی اوز کون ہوں گی؟ ان این جی اوز کے اندر کتنے مسجدوں کے امام ہوں گے، ان این جی اوز کے اندر کتنی مسجدوں کے خطیب ہوں گے، اور ان این جی اوز کے اندر کتنے نیک اور پارسال لوگ ہوں گے، ان این جی اوز کے اندر کتنے حاجی اور نمازی ہوں گے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لو وہی این جی اوز ہوں گی جو اس عورت کو گھر سے نکال کے شیلٹر ہوم پہنچا رہی ہیں، وہی این جی اوز کل کو اس کو شیلٹر ہوم سے نکال کر ایک ایک ہوم میں سپلائی کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک ایک ہوم کے اندر سپلائی مہیا کرنے والی وہ این جی اوز، وہ ادارے، اور پھر کون ہیں؟ مخیر حضرات۔ واہ واہ واہ، مخیر حضرات، مخیر حضرات، معزز حضرات نہیں، معزز نہیں، مخیر۔ جو پیسہ دے گا وہ عورت کو ساتھ لے جائے گا، جو پیسہ دے گا وہ عورت سے ملاقات کرے گا، جو خرچ کرے گا، جو عورت کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، سہولتیں دے گا، وہ عورت کے پاس جائے گا۔ اور اس قانون کے اندر لکھا کہ اس متاثرہ عورت کا خاوند وہاں نہیں جا سکتا، اس کا بھائی وہاں نہیں جا سکتا، اس کا بیٹا وہاں نہیں جا سکتا، اس کا خاوند وہاں نہیں جا سکتا، وہاں نہیں جا سکتا، اس کے خاندان کا کوئی فرد بھی نہیں جا سکتا۔ کون جا سکتا ہے؟ این جی اوز کے لوگ، مخیر حضرات تے پولیس والے، پولیس والے، محکمہ پولیس والے، یہ اس عورت سے مل سکتے ہیں۔ اس عورت سے اس کا باپ نہیں مل سکتا، بھائی نہیں مل سکتا، خاوند نہیں مل سکتا، بیٹا نہیں مل سکتا، یہ لوگ اس سے مل سکتے ہیں، یہ لوگ ملاقاتیں کر سکتے ہیں۔ ایسا گندا قانون کہ مرد کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ آج کہا جاتا ہے جناب کہ جی عورت پر تشدد کا مرد ذمہ دار ہے، میں کہتا ہوں مرد ذمہ دار نہیں، مرد بھی ہوگا لیکن مرد 10% ذمہ دار، 90% عورت ذمہ دار۔ اس لیے نہیں کہ میں مرد ہوں، حقیقت کی بات کرتا ہوں، حقائق بیان کرتا ہوں۔ عورت پر اگر تشدد ہو، عورت کے خلاف اگر کوئی بدتمیزی ہو تو اس کے 90% ذمہ دار عورتیں ہیں۔ کیسے؟ مرد گھر آتا ہے، ماں اپنی بہو کے خلاف اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے، دیورانی اپنے بھائی کے خلاف اپنی بھابھی کے خلاف بولتی ہے، جیٹھانی اپنی بھابھی کے خلاف زہر اگلتی ہے، بہن اپنی بھابھی کے خلاف اس مرد کے کانوں میں زہر گولتی ہے، وہ اپنی بیوی کے خلاف کبھی ماں کی بات سنتا ہے، ماں بھی عورت ہے، کبھی اپنی دیورانی کی بات سنتا ہے، وہ بھی عورت ہے، کبھی جیٹھانی کی بات سنتا ہے، وہ بھی عورت ہے، کبھی بہن نند کی بات سنتا ہے، وہ بھی عورت ہے۔ یہ ساری عورتیں مل کر ایک مرد کو ورگلاتی ہیں، یہ ساری عورتیں مل کر ایک مرد کا استحصال کرتی ہیں، یہ ساری عورتیں مل کر ایک مرد کے کان بھرتی ہیں۔ ان عورتوں کے مجبور کرنے پر پھر مرد مجبور ہوتا ہے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا نند اور بھابھی کی لڑائی میں مرد نہیں پستا؟ کیا ساس اور بہو کی لڑائی میں مرد نہیں پستا؟ یہ مرد بیچارہ جائے تو کدھر جائے؟ ماں کی سنے تو بیوی برا کہتی ہے، بیوی کی بات کو مانے تو ماں رن مرید کہتی ہے۔ تمہیں عورتوں کا بڑا خیال ہے، عورتوں کے حقوق کا خیال ہے، مردوں بیچاروں کا کوئی خیال ہی نہیں، مرد کا پتہ ہی نہیں،
اور قرآن نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء۔ تم کہتے ہو گھر کو چھوڑ کے شیلٹر ہوم میں چلے جاؤ، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں جو قرآن سنایا اس قرآن کے اندر یہ حکم ہے کہ مرد اپنی عورت کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک عورت نہ اس گھر سے نکل سکتی ہے، نہ اس گھر سے عورت کو کوئی نکال سکتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کا، ہو سکتا ہے جھگڑا، ہو جاتے ہیں جھگڑے، گھروں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، پھر نوبت بڑھ گئی، طلاق تک نوبت آ گئی، اور قرآن کہتا ہے اگر طلاق تک نوبت آ گئی، طلاق دینے کے بعد بھی تم عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتے، طلاق دینے کے بعد بھی عورت خود گھر سے نہیں نکل سکتی، وہ عدت بھی اسی اپنے شوہر کے گھر کے اندر پوری کرے۔ اور تم کہتے ہو کہ جھگڑا ہوا، مار کٹائی ہوئی، طلاق بھی نہیں ہوئی، تم شیلٹر ہوم میں چلے جاؤ، اور مارنے والا اگر باپ ہے عدالت کے اندر اس کو طلب کرو، مارنے والا بھائی ہے عدالت کے اندر طلب کرو، مارنے والا بیٹا ہے عدالت کے اندر طلب کرو، مارنے والا خامن ہے عدالت کے اندر طلب کرو، اور عدالت مدعیہ کی، قانون کے الفاظ سنو، عدالت مدعیہ کی قسم پر، مدعیہ کے حلف پر سزا کا فیصلہ سنا دے گی۔ جو مدعا علیہ ہے، جو ملزم ہے، جو باپ ہے، جو بھائی ہے، جو خامد ہے، عدالت نہ اس کو وکیل کا موقع دے گی، نہ اس کو صفائی کا موقع دے گی۔ پھر کہتے ہیں سارا قانون اسلامی ہے، بتاؤ کون سی شے کے خلاف اسلام ہے؟ اور پھر قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، عورت فرمایا پہلے اس کو نصیحت کرو، خامد اپنی بیوی کو نصیحت کرے، پہلی بات وہ نصیحت نہیں سمجھتی، پھر فرمایا کہ خامد اپنا بستر کو الگ کر دے، پھر بھی وہ نہیں سمجھتی، پھر قرآن نے کہا وہ تادیبی طور پر سرزنش کے لیے ہلکا مارے وَضْرِبُوهُنَّ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور وکالت کرنے والوں یورپ کی اور امریکہ کی وکالت کرنے والوں، برطانیہ کی وکالت کرنے والوں، این جی اوز کی کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، مجھے وَضْرِبُوهُنَّ کا ترجمہ تو بتاؤ۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، مفسرین کہتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، اللہ کے نبی نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، صحابہ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، ائمہ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، اور تو نام نہاد بل لے کے آ گیا، اس بل کو جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، ائمہ کے خلاف ہے، امت کے خلاف ہے، اور پھر ٹی وی چینل پہ آ کے مونچھوں کو بس دے کے پوچھتا ہے بتاؤ کہاں سے غیر اسلامی ہے؟ تمہیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں، تم بیچاروں کو کیا پتہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ تمہارا تو اپنی مرضی کا اسلام ہے، تم تو اس کو اسلام سمجھتے ہو جو تمہارے ذہن کے اندر ہے، تم اس کو اسلام سمجھتے ہو جو تمہارے دل کے اندر ہے، تم اس کو اسلام سمجھتے ہو جو تمہارے فطور کے اندر ہے۔ اور یاد رکھو ہم تمہارے اسلام کو نہیں مانتے، ہم اسلام آباد کے اسلام کو نہیں مانتے، ہم مدینے والے کے اسلام کو مانتے ہیں، مکے والے کے اسلام کو مانتے ہیں۔ تمہیں تمہارا اسلام آباد کا اسلام مبارک، اور ہمیں مکے اور مدینے کا اسلام مبارک۔ فیصلہ قیامت کا دن ہوگا، تمہارا اسلام اللہ اور اس کے رسول والا، یا ہمارا اسلام اللہ اور اس کے رسول والا۔ یہ قانون ختم ہونا چاہیے۔ قانون کے شکے اسلام کے خلاف ہیں، سارا قانون اسلام کے سے متصادم ہے۔ اگر تمہیں عورت کے حقوق کا اتنا ہی خیال ہے، آخری بات کہتا ہوں، تو پھر تم پاکستان کے اندر جو 3 طلاقیں بیک وقت دی جاتی ہیں اس کو ختم کرو، طلاق کا صحیح قانون لاگو کرو۔ طلاق کا دیکھو، عورت کے استحصال کی بات کرتے ہیں، عورت پہ زیادتی کی بات کرتے ہیں، عورت پہ تشدد کی بات کرتے ہیں۔ آج میں ان مولویوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، مولویوں مجھے بتاؤ طلاق مرد دیتا ہے، حلالہ عورت کا کرواتے ہیں؟ کیا یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں؟ کیا یہ عورت پہ ظلم نہیں؟ کیا یہ عورت کا استحصال نہیں کہ طلاق مرد دے، غلطی مرد کرے، صلح کے لیے، واپس آنے کے لیے، رجوع کے لیے، حلالہ عورت کا کرواتے ہیں؟ ایسا عجیب قانون ہے، ایسی عجیب تمہاری منطق ہے کہ طلاق مرد دے رہا ہے،
زیادتی مرد کر رہا ہے، غلطی مرد کر رہا ہے، اور سزا بیچاری عورت بھگت رہی ہے۔ حلالے کے لیے قربانی عورت دے رہی ہے، حلالے کے لیے قربانی کا بکرا عورت کو بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے، پاکستان کے اندر اسلامی تعلیم و تربیت کا فروغ دیا جائے، طلاق کے مسائل کو نصاب تعلیم کے اندر شامل کیا جائے، میاں بیوی کے احکامات جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر ارشاد فرمائے ان کو اسلامی نظام تعلیم کا اور پاکستان کے نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں کہاں کہاں رہوں، میں کہاں کہاں فریاد کروں، میں کس کس موضوع پر چیخوں، میں کہاں کہاں آپ کے در و دیوار کو ہلاؤں کہ پاکستان کے جس نصاب تعلیم کی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ پاکستان کے نصاب تعلیم سے گاندھی کے کردار کو از سر نو مرتب کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے 2013 میں پشاور کی چرچ پہ حملہ ہوا، عیسائی مارے گئے، کچھ عیسائی سپریم کورٹ میں چلے گئے، این جی اوز بھی سپریم کورٹ میں چلی گئی، وہاں پر انہوں نے ایک رٹ دائر کی، رٹ سپریم کورٹ میں دائر ہوتی ہے، کہتے ہیں پاکستان کا جو نصاب تعلیم ہے یہ لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے، یہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے، یہ مذہبی دہشت گردی پھیلاتا ہے، لہٰذا پاکستان کا نصاب تعلیم تبدیل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے عیسائیوں کی درخواست کو سنا، غیر ملکی اور اسلام دشمن این جی اوز کی درخواستوں کو وصول کیا، وصول کرنے کے بعد اس نے کیس کو سماعت کیا، کیس کو خفیہ رکھا، اوپن نہیں کیا، اور لوگوں پاکستان کے اندر آج اسلام اتنا مظلوم ہو چکا، اسلام اتنا مجبور ہو چکا، پاکستان کی عدالت عظمیٰ بھی فیصلے کرتی ہے، کیس سنتی ہے، خفیہ طور پر اس کے اندر مسلمانوں کو فریق نہیں بنایا گیا، کسی اسلامی تنظیم کو فریق نہیں بنایا گیا، کسی مولوی کو نہیں چنا گیا، کسی مذہبی جماعت کو اس کے اندر فریق نہیں بنایا گیا، کانوں کان خبر نہیں ہوئی، فیصلہ دے دیا، یک طرفہ فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے کہ پاکستان کے نصاب تعلیم کے اندر لکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا، جو دین تھا، جو احکامات تھے، جو تعلیمات تھی، وہی محمد الرسول اللہ کی۔ سپریم کورٹ نے یہ فروری 2014 میں یہ فیصلہ دیا اور پھر لکھا کہ پاکستان کا نصاب تعلیم تبدیل کیا جائے، اور اس کے اندر گاندھی کے بارے میں جو پہلے لکھا گیا کہ گاندھی اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، دو قومی نظریے کا دشمن تھا، اس کو ختم کیا جائے، گاندھی کے حالات کو بدل کے پیش کیا جائے، عیسائیوں کے حالات کو بدل کے پیش کیا جائے، اور پاکستان کے نصاب تعلیم کے اندر سپریم کورٹ ہدایت دے رہی ہے۔ لوگوں ظلم کی بات دیکھو، سپریم کورٹ یہ ہدایت دے رہی ہے کہ پاکستان کے نصاب تعلیم کے اندر لکھا جائے کہ پاکستان بنانے میں اقلیتوں کا بڑا کردار تھا، اقلیتوں کا۔ عیسائیوں سے ہم آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے الگ ہونے کے لیے دو قومی نظریہ پیش کیا جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان بنانے میں اقلیتوں کا بڑا کردار ہے۔ ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان میری، کس کو سناؤں، کیا سناؤں، کون سی بات سناؤں؟ اگر واقعتاً حکمران عورت کا استحصال کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر جائیداد میں سے جو عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا اس پر قانون سازی کی جائے، جہیز پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم دیتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، وہ کیسے برابر کر رہے ہیں میاں اور بیوی کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مرد رات اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے، وہ اس کی آواز پہ نہ آئے، ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کس طرح تم برابر کر رہے ہو مرد اور بیوی کو؟ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کی، اور پھر پاکستان کے اندر قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔